انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد وہ سیاست الامہ، امت کی سیاست کرنا ہوتا تھا، امت کی فلاح و بہبود کے کام کرنا ہوتا تھا، امت کے اندر سے تخریب کو مٹا کر تعمیری کام کرنا ہوتا تھا۔ سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 20 کا مطالعہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہیں اور اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اپنی قوم کی ایک تاریخ، روشن تاریخ، چمکتی دمکتی تاریخ رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اپنی قوم کا شاندار ماضی رکھ رہے ہیں۔ اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا خیال کرو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان سے کئی لوگوں کو نبی کی حیثیت سے مبعوث کیا، پھر اللہ رب العالمین نے بادشاہت تمہارے حوالے کر دی، اقتدار تمہارے حوالے کر دیا، انسانوں کا نظم اجتماعی تمہارے حوالے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے جو ماضی کی تاریخ رکھ رہے ہیں، وہ ماضی ہے کیا؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر، اور یوسف علیہ السلام کو جو مصر کے اندر اقتدار ملا، حسین اقتدار، زبردست قسم کا اقتدار، ایسا اقتدار جس کی آج تک تعریف کی جا رہی ہے، گن گائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر، اپنے قرآن مجید کے اندر یوسف علیہ السلام کے اس اقتدار کی جھلک ہمارے سامنے رکھ دی۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بعد صدیوں تک، کئی سو سال تک مصر پر جو حکمرانی رہی ہے وہ بنی اسرائیل کی رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا جو شاندار ماضی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے وہ شاندار ماضی رکھا ہے، اور وہ ماضی صرف نبوت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ نبوت کے ایک عظیم مقصد سیاست کے حوالے سے بھی ہے۔ اسی کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ آپ مشکات کتاب الامارہ والقضاء میں جائیں، وہاں بخاری مسلم کی ایک روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست اور قیادت انبیاء کے ہاتھوں میں تھی۔ دیکھیں یہاں لفظ سیاست استعمال ہوا ہے، یہ عربی لفظ ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے لیکن حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے سیاست کا لفظ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فلاح و بہبود کے کام کرنا۔ اس کا معنی ہوتا ہے انتظام عالم کا کام کرنا، اصلاح عالم کا کام کرنا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انتظام عالم اور اصلاح عالم کا کام انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی ان کے اندر سے جاتا، اللہ رب العالمین دوسرا نبی ان کے درمیان کھڑا کر دیتا۔ لیکن وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، جب تک نبی علیہ السلام لوگوں کے درمیان زندہ رہے، اس وقت تک نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پر تھا، اور اس وقت تک لوگوں کی زمام اقتدار بھی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اب آپ نے کہا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن زمام اقتدار تو کسی کے ہاتھ میں جائے گا نا، نظم اجتماعی تو کسی کے ہاتھ میں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، میرے بعد نبی تو نہیں ہوں گے لیکن میرے بعد حکمراں ہوں گے، میرے بعد امراء ہوں گے۔